پروگرام کیپٹل فرنٹ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار جناب سید زاہد حامد. زاہد حامد صاحب، یہ ساری قوتیں یعنی ان کا یہ دوسرا فرنٹ ہے کہ سی پیک پاکستان کے لیے، پاکستان کے مستقبل کے لیے ایک بہت اہم پروجیکٹ ہے. چائنا کے لیے بھی بہت اہم پروجیکٹ ہے، پوری دنیا نے اس میں دلچسپی ظاہر کی ہے. تو ایک طرح سے یہ ساری قوتیں اس سی پیک کے خلاف بھی تو ہیں. دیکھیے، امریکن فارن پالیسی 21 سینچری کی جو ہے اس کے دو بہت بڑے بڑے کریٹیکل ایلیمنٹس ہیں. ویسے تو 6 ہیں، لیکن ہم پاکستان کے خطے کے لحاظ سے جو دو آتے ہیں، ایک ڈی نیوکلیئرائزیشن اور مسلم ورلڈ ہے کہ مسلمان دنیا سے ایٹمی ہتھیار لیے جائیں، اور آخری ہم ہی کے ایٹمی طاقت ہیں کہ جن سے لینا. دوسرا کنٹینمنٹ آف چائنا اور رشیا بھی ہے کہ چائنا اور رشیا کو روکنا. چائنا کا جو باٹل نیک ہے، جو پوری دنیا میں، بے شک آپ کو چائنا ایک جائنٹ کے طور پہ نظر آتا ہے، لیکن چائنا کی شہرک امریکہ نے پکڑی ہوئی ہے ایسٹ چائنا سی میں، ساؤتھ چائنا سی میں، بالکل. اور ملاکا اسٹریٹس میں سے ان کی ساری ٹریڈنگ گزرتی ہے. ایکچولی اگر آپ چائنا کی سرحد پہ کھڑے ہو کے سمندر کی طرف دیکھیں تو چاروں طرف آپ کو امریکن بیسز اور شپس نظر آتے ہیں، ایئرکرافٹ کیریئرز نظر آتے ہیں. تو چائنا بلاکیڈڈ ہے وہاں پہ. امریکہ جس وقت چاہے چائنا کو روک سکتا ہے. تو چائنا کی کوئی 3,000 ٹریلین ڈالر کی سالانہ ٹریڈ ہے، اور اگر اس میں سے تھوڑا حصہ بھی سمندر سے روک دیا جائے تو چائنا کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. سی پیک اس کے لیے شہرک کا درج، جس طرح ہمارے لیے کشمیر شہرک ہے، ہمارے پانی وہاں سے آتا ہے، اب وہ سی پیک اس کے لیے ایک شہرک کا راستہ رکھتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ زمین کے راستے، چاہے وہ رشیا کے تھرو، سینٹرل ایشیا کے تھرو رشیا کی طرف جائے، چاہے وہ پاکستان کے تھرو جائے. اور امریکنز ڈیسپریٹ ہیں، انڈینز ڈیسپریٹ ہیں سی پیک کو روکنے کے لیے. سیدھی سی بات ہے. اور چائنا کا پلان یہ ہے کہ کوئی $1 ٹریلین سے زائد کی ٹرانسپورٹ، ان کا جو سامان، ان کی جو ایکسپورٹس، ان کی جو گڈز ہیں، وہ پاکستان کے راستے جائیں گی. لہذا وہ 40 سے 50 ارب ڈالر اگر ہمیں دے رہے ہیں تو وہ پینٹس بھی نہیں ہے کہ ان کی سالانہ ٹریڈ $1 ٹریلین سے زیادہ ہوگی کہ جو پاکستان سے گزرے گی. سو آپ اس سے اندازہ کریں اسکیل کا. امریکن نے ہر حال میں روکنا ہے اس کو. اب یہاں پر امریکن اور انڈین انٹرسٹ کنورج کر جاتے ہیں، چائنا کو روکنے میں بھی اور پاکستان کی ڈی نیوکلیئرائزیشن کے لیے بھی. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ٹرمپ سب سے بڑا ایلائی جو ہے وہ انڈیا کا بنا ہوا ہے، اور ٹرمپ کے آنے کے بعد انڈینز باولے ہوئے ہیں. مودی کو بالکل آپے سے باہر ہے، وہ بھی پاگل ہے، یہ بھی پاگل ہے. یہ بچر آف گجرات ہے تو وہ بالکل ہی باولا ہے. اس کو تو ڈاکٹرز نے بھی ریسنٹلی کہا، ایک سائیکالوجسٹ نے کہ یہ کوئی پاگل سا آدمی شیزوفرینک ہے، یہ پتہ نہیں. اور ٹرمپ نے جس طرح امریکہ میں ٹرموائل کریٹ کیا ہے اس طرح پوری دنیا میں بھی ٹرموائل کریٹ کرے گا. لیکن ہمارے لیے یہ سب سے بڑا کرائسس اس لیے بن جاتا ہے کہ ایک تو کنورجنس آف انٹرسٹ آف 2 پاورز ہے، انڈیا اور امریکہ دونوں اکٹھے ہو گئے، اور پھر اب انڈیا نے ہمارے دوستوں کو ریجن میں آئسولیٹ کرنا شروع کر دیا ہے ہم سے. آپ دیکھیں گے سعودی عرب کے ساتھ وہ اتنا قریب ہو چکے ہیں کہ لٹرلی پاکستان کو ڈسلوکیٹ کر دیا ہے انہوں نے. 40,000 پاکستانی صرف پچھلے 4 مہینے میں سعودی عرب سے ڈیپورٹ کیے گئے. پاکستانی حکومت نے ذکر تک نہیں کیا، سعودی عرب سے پوچھا تک نہیں کہ 40,000 ورکر آپ نے کیوں ڈیپورٹ کیے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ ہماری ریمیٹنسز بالکل تیزی سے نیچے آ رہی ہیں. دوسرا آپ نے یو ای کو دیکھا، یو ای انڈیا کے ساتھ ہماری دوسری جو ورک فورس ہے وہ یو ای میں کام کرتی ہے، اور یو ای اب بالکل انڈیا کی گود میں بیٹھ گیا جا کے. اور اگر ہماری ریمیٹنسز ختم ہو جائیں جو سعودی عرب سے آ رہی ہیں اور یو ای سے آ رہی ہیں، تو آپ سوچئے، اور ٹرمپ تو ویسے ہی پاکستانیوں کو نکالنے جا رہا ہے کچھ عرصے میں، تو پھر آپ کی ایک اکانومی کا کیا حال ہوگا. تو آپ جو ہمارے لیے بھی پھر سروائیول اس میں ہے کہ ہم لوکل جنریشن آف ویلتھ کریں جو سی پیک کے ذریعے ہو سکتی ہے، جو کمپنسیٹ کریں، آف سیٹ کریں اس کو کہ جو پیسے ہمارے بند. تو یہ ان کو بھی پتا ہے کہ وہ ہمیں باہر سے روک رہے ہیں ہماری ریمیٹنسز کو، ہمارے سارے پیسے جو پاکستان میں آ رہے ہیں، اور جو لوکل ویلتھ جنریشن کی آلٹرنیٹ ہماری کیپیسٹی ہے اس کو روکنے کے لیے سی پیک کو روکنا ضروری ہے. سو ایز یو سیڈ دس از اکنامک وار پوری. اور ہمارے پولیٹیشنز، ہماری پارلیمنٹ جو کہ فوجی عدالتوں پہ ہی راضی نہیں ہو رہے ہیں، وہ اس گلوبل گیم کو کیا دیکھیں گے. نتیجہ یہ ہے کہ وی آر لوزنگ دس وار. ہم صاف بتا رہے ہیں جاوید، ہم اس جنگ میں شکست کھا رہے ہیں. ہم پر قرضوں کا بوجھ بھی آ رہا ہے، ہماری ریمیٹنسز کم ہو رہی ہیں، ہم دنیا میں آئسولیٹ کیے چلے جا رہے ہیں. ہماری ٹوٹل ریلائنس اس وقت اس بات پہ ہے کہ چائنا سی پیک بنا دے گا تو ہمیں کچھ مل جائے گا. بٹ واٹ وی آر ناٹ ریئلائزنگ اس کہ سی پیک کو روکنے کے لیے عالمی طاقتیں اتنی ایگریسولی انوالوڈ ہو گئی ہیں کہ اب ہمیں ہزاروں نہیں شاید لاکھوں کی قربانی دینی پڑے ان حماقتوں کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے جو پچھلے کئی سال سے ہم کرتے آ رہے ہیں. لیکن چین بھی تو ان سارے معاملات کو زاہد حامد صاحب دیکھ رہا ہوگا یقینی طور پر بہت قریب سے، اور وہ اس معاملے میں بہت ٹچی بھی ہے. پھر رشیا کے اندر اب جو ایک نئی ایفرٹ شروع ہوئی افغانستان کے حوالے سے، جس میں روس ہے، جس میں چائنا ہے، جس میں پاکستان ہے، پھر افغانستان بھی ہوگا، اس میں بھارت کو بھی بلایا گیا ہے. تو اس ایفرٹ کو پھر آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں عرض کر رہا ہوں آپ کو کہ یہ چائنا اس وقت پاکستان کے لیے پاکستانی حکمرانوں سے زیادہ کنسرن ہے. اس کا اپنا سٹیک بھی ہے نا.
تو یہ تو احمق ہیں، آپس میں لڑے جا رہے ہیں، ہم مارے جائیں گے اس چکر میں، کیونکہ چائنا کے لیے بھی جیسے ہم نے کہا کہ اس کی شرح کب یہاں سے گزرے گی. سو چائنا ایکچولی آپ کو زیادہ پروٹیکٹ کر رہا ہے ریجن میں، چاہے وہ یونائٹڈ نیشنز میں آپ کے خلاف ریزولوشن موو ہو رہی ہے ان کو بلاک کر رہا ہے، رشیا کو قریب لا رہا ہے، آپ کے ایران کو تھریٹ کر رہا ہے کہ یار آپ بھی شامل ہو جائیں اس میں آ کے. افغانستان پہ جو پریشر اگر کوئی ہے تو چائنا کی طرف سے، رشیا کی طرف سے آ رہا ہے. رشیا ریپلیس کر رہا ہے امریکنز کو افغانستان میں، رشیا دوبارہ انگیج ہو چکا ہے، افغان طالبان سے بھی انگیج ہے، کابل حکومت سے بھی انگیج ہے. سو یہ ہمیں سوٹ کر رہی ہیں باتیں. جو ہماری اس وقت ڈپلومیسی چل بھی رہی ہے تو زیادہ ملٹری لیول پر ہے. آرمی آپ نے دیکھا ہے کہ روس کے ساتھ زیادہ انگیج کر رہی ہے. ابھی ٹرکی کی فوجی مشقیں بھی ہوئی، پوری دنیا سے فوجی مشقیں نیوی کی بھی ہو رہی ہیں، چائنا کے ساتھ فوجی تعلقات ہمارے. آرمی، نیوی اور ایئر فورس ہماری زیادہ ڈپلومیسی میں انگیجڈ ہیں اس وقت، ملٹری ڈپلومیسی جس کو آپ کہیں گے. لیکن جہاں تک پولیٹیشنز کا تعلق ہے، جہاں تک ہماری پولیٹیکل گورنمنٹ کا تعلق ہے کہ دے ڈونٹ نو جیک جسے کہتے ہیں، ان کو کچھ نہیں معلوم استغفر اللہ کہ یہ اس وقت ہو کیا رہا ہے ریجن میں. آپ کسی پولیٹیشین کو، کسی پارلیمنٹیرین کو اٹھا کے میں چیلنج کرتا ہوں، پوچھ لیں کہ 4th جنریشن وار، 5th جنریشن وار، اسیمیٹرک، ڈی سینٹرلائز، اربن وار، انسرجنسیز، ان کے بارے میں ذرا ہمیں کچھ بتا دیں. استغفر اللہ، یو ول بی شاکڈ. ان کو الف بے نہیں پتا یہ پالیسیز کیا خاک بنائیں گے. ان سے صرف یہ پوچھ لیں کہ سی پیک یہاں سے گزر رہی ہے، اس میں کتنی ٹریڈ ہوگی جو چائنا کرے گا یہاں سے، اور پاکستان میں کتنے اکنامک زونز بنیں گے، اور کتنی ورک فورس چائنا کی پاکستان میں آگے آباد ہوگی، اور کتنے چائنیز ٹاؤن آباد ہوں گے پاکستان میں. کسی کو الف بے نہیں پتا. احسن اقبال صاحب کو بھی نہیں پتا. یہ پاکستان میں بھارتی مداخلت کا جو معاملہ ہے، پاکستانی حکومت تو کہتی ہے کہ ہم نے اس کو اقوام متحدہ میں اٹھایا ہے، ملیحہ لودھی نے ایک ڈوزیئر دیا ہے، لیکن کلبھوشن یادو والا معاملہ ہمیں لگ رہا ہے زاہد حامد صاحب کہ اس طرح سے ہم اس کو پروجیکٹ نہیں کر سکے جو ہمارے ہاتھ ثبوت آیا تھا، جیسے کرنا چاہیے تھا، جیسے اس کا حق تھا. دیکھیے، اگرتلہ سازش پکڑی گئی تھی 67 میں، پورا مجیب الرحمان شیخ مجیب اپنے خودداروں کے ساتھ پکڑا گیا، مقدمہ چلنے لگا اس کے اوپر. اس کے بعد اس مقدمے کو سیاسی جماعتوں نے فوج کے خلاف ایک تحریک چلا کے ختم کروا دیا. سزا کیا ملی؟ اس پاکستان ٹوٹا. اگر 67 میں آپ مجیب الرحمان کو پھانسی چڑھا دیتے تو کیا وہ الیکشن میں حصہ لیتا؟ کیا انڈیا کے جو سارے ایسٹس تھے آپ تباہ کر دیتے نا. اسی طرح آپ نے زرداری کے دور میں میمو پکڑا، حسین حقانی والا کیس پکڑا، اور وہ ایسا اوپن کیس تھا کہ اس کے اوپر حقانی اور زرداری لٹک جاتے تھے. بالکل سپریم کورٹ میں کیس گیا، آرمی اور آئی ایس آئی نے لکھ کے دیا کہ یہ غداری پکڑی گئی ہے ان کی. افتخار چودھری نے معاملے کو ایسا دبایا کہ آج پاکستان میں کوئی ذکر نہیں کرتا. پھر آپ نے پناما کا کیس پکڑا جو سپریم کورٹ اب کیا فیصلہ کرے گی اللہ بہتر جانتی ہے، لیکن جب سپریم کورٹ خود کہہ چکی ہے کہ نواز شریف جھوٹ بول رہا ہے، دے آر ناٹ ٹیلنگ دا ٹروتھ، یہ الفاظ ہیں سپریم کورٹ کے، تو پھر آپ کو اور کیا چاہیے کہ آپ یہ فیصلہ کریں کہ ہی از ناٹ ٹیلنگ دا ٹروتھ، اب پرائم منسٹر رہ سکتا ہے یا نہیں رہ سکتا. اس میں اب تو کوئی اوپن اینڈ شٹ کیس ہو چکا ہے، پھر کیوں ڈیلے کر رہے ہیں. اسی طرح آپ کے ڈاکٹر عزیر کا کیس ہے، بلدیہ فیکٹری کا کیس ہے، ایان کا کیس ہے. اس میں کون سا کیس ہے جو نیشنل سیکیورٹی کا پاکستان میں جو ڈیسائیڈ کیا گیا ہے؟ کلبھوشن کا بھی یہی معاملہ ہے. اور ہوتا یہی ہے کہ جب آپ اس لیول کے، بمبئی میں ایک واقعہ ہوا تھا اور آج تک 2008 کے بعد سے انڈیا آپ کو رسوا کر رہا ہے پوری دنیا میں، انہوں نے بھولا نہیں ہے اس بات کو. آپ نے وہ سمجھوتا ایکسپریس والا واقعہ کبھی نہیں اٹھایا. کرنل پروہت کو رہا کر دیا انہوں نے. جس شخص نے آر ڈی ایکس دیا تھا، جس نے 100 پاکستانیوں کو زندہ جلا دیا، اس کا کوئی ذکر پاکستانی گورنمنٹ میں اسٹیبلشمنٹ میں کہیں نہیں سنتے آپ. کلبھوشن یادو آپ کے پاس ہیرا ہے، ایک ڈائمنڈ ٹرمپ کارڈ ہے، آپ پوری دنیا میں دکھا کے انڈیا کو رسوا کر سکتے ہیں. آپ اس کو لائیں، پریس کور کے سامنے رکھیں، پوری دنیا کی ڈپلومیٹک کمیونٹی کو اسلام آباد میں بٹھا کے سامنے دکھا دیں وہ کنفیشنل ویڈیو جو اس کی ہے، اور سب سے بیان ہے. یہ کرنا کیوں نہیں کیا ابھی تک؟ آپ کو فورن آفس کیوں نہیں کر رہا ہے؟ آپ کی گورنمنٹ کیوں نہیں کر رہی؟ اگین میں نے کہا نا، پرائم منسٹر کیوں نہیں منہ سے بول رہا کہ ہم نے تمہارا یہ بندر پکڑ لیا، یہ گاٹ یور منکی، جو خود انہوں نے میسج دیا تھا. یہ بیٹریل اندر سے ہو رہا ہے. ہمیں دشمنوں سے کوئی شکایت نہیں ہے. اللہ جب خلافت ٹوٹی نا تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اوروں کی یاری بھی دیکھ، اپنوں کی سادگی بھی دیکھ. مسئلہ یہ کہ ہمارے یہاں اوروں کی یاری بھی ہے اور اپنوں کی غداری بھی ہے. کشمیر کا معاملہ اس وقت کہاں پہ کھڑا ہے نریندر مودی کی موجودگی میں، جو اس نے ظلم و بربریت وہاں پہ کی؟ دیکھیے، کشمیری ہر کچھ عرصے کے بعد نوجوان تو 1988 سے کشمیری انتفاضہ چل رہا ہے. افغان جہاد ختم ہوا تھا، اسی وقت فلسطینی انتفاضہ شروع ہوا تھا، اس وقت کشمیری انتفاضہ، اور وہ چلتا رہے گا. یہ جنریشنز آتی رہیں گی. لیکن پاکستان سے کوئی سپورٹ مل رہی ہے ان کو؟ نہیں. نہ ہم ڈپلومیٹک سپورٹ. جب کشمیر کمیٹی کا سربراہ فضل الرحمان ہے تو آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ ابھی انہوں نے جو بھیجے پوری دنیا میں سرکس، ایک مذاق بنایا انہوں نے کہ کشمیر کی نمائندگی کرنے کے لیے. کیا کر کے آئے وہ؟ ان کو تو گیلانی اور یاسین ملک کا فرق نہیں معلوم تھا جو لوگ گئے بات کرنے کے لیے. المیہ یہی ہے کہ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ ہم خالستان موومنٹ کو ٹریگر کرتے، ہم نیکسلائٹ اور ماؤس کو سپورٹ کرتے، ہم 7 سسٹر اسٹیٹس کو کرتے، ہم کشمیریوں کو کرتے. انڈیا پر پریشر آتا. انڈیا پر کیا دباؤ ڈالا ہوا ہے ابھی ہم نے؟ نہ کوئی اکنامک دباؤ ہے، نہ کوئی پولیٹیکل دباؤ ہے، نہ کوئی ملٹری دباؤ ہے، اور نہ کوئی میڈیا کا دباؤ ہے. ان کی فلمیں بھی کھول دی ہم نے، ان کا تو سارا میڈیا بھی ہم نے کہا وہ ہمارے لوگ شہید کر رہے ہیں اور ہم ان کی فلمیں اپنے سنیما ہالوں میں دکھا رہے ہیں. دیکھیے، اقبال نے یہ بات کہی تھی کہ سخت ہوتی ہیں فطرت کی تعزیریں،
भाई इज्तिमाई इनफरादी गलतियों से तो अल्लाह ताला इग्नोर भी कर देता है, लेकिन जब कौमों की इज्तिमाई गलतियां होती हैं फिर कफारा भी इज्तिमाई देना पड़ता है। ये जो सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में अब शहुदा आएंगे हमारे, हर रोज आएंगे, यू एनिमी इज ऑन द ऑफेंसिव, इनिशिएटिव उसके पास है, एडवांटेज उसके पास है, आप नहीं रोक सकते। वो 100 हमले करेगा, आप 20-30 रोक लेंगे, 70 गुजर जाएंगे, क्योंकि आप बैठ के मार खा रहे हैं। आप बैठ जाएं एक जगह पे, दुश्मन आपको मुक्के मारे, आप 1-2 रोक लेंगे, 10 लगेंगे आपको, बिकॉज यू आर नॉट हिटिंग बैक। वेयर वुड यू हिट? You have to hit in Khalistan, you have to hit in Kashmir, you have to hit in Maoist area, Naxalites, you have to hit in Afghanistan. अफगानिस्तान को न्यूट्रलाइज किए गए, बफर जोन बनाए बगैर वहां पर, क्योंकि वो अंदर आके मार रहे हैं आपको अंदर जाके मारना है, सिंपल एज दैट। और जिसको ये समझ में नहीं आती उसको क़यादत और इख्तियार और इक़्तिदार का कोई हक नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप सदर बन गए हैं, बहुत एक जारहाना सदर बने हैं। आप इस सारे सिनेरियो को आप डोनाल्ड ट्रंप की सदारत में कैसे देख रहे हैं कि वो पाकिस्तान के लिए क्या मैसेज लाएंगे? कश्मीर के हवाले से वो कह चुके थे कि मैं चाहूँगा कि इस मसले को हल करूँ। बेंजामिन नेतन्याहू इस वक्त अमेरिका में हैं, जो 2 स्टेट फ़लस्तीन का सलूशन था उससे इनकार कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, और ये एक अरसे बाद ये हुआ है कि अमेरिकन पॉलिसी जो 2 स्टेट सलूशन की बात करती थी, डोनाल्ड ट्रंप ने उससे वाज़ेह इनकार कर दिया। देखिए, ये जो पिछले 10-12 साल के अंदर मुसलमान दुनिया को तबाह किया है वो ट्रंप ने नहीं किया, ओबामा ने किया है ना। ठीक, 50 लाख मुसलमान ज़िबा हुए, 50-60 लाख हिजरत में मजबूर हुए, ये किसने किया? ओबामा ने किया है, ट्रंप ने नहीं किया। ट्रंप सिर्फ ये करेगा कि उस पॉलिसी को एक्सेलरेट करेगा। ठीक, वो काम जो ओबामा ने 10 साल में किए थे, ये काम साल 2 साल में करने की कोशिश करेगा। मीठा करके डिप्लोमेटिक अंदाज ये में क्रूडली करवा कर रहा है, ये क्रूडली करेगा। ठीक, मगर इस प्रोसेस में ये खुद अमेरिका को अंदर से डिमोलिश करेगा, और कर रहा है। जो अमेरिका के अंदर इसने सिविल वॉर के बीज डाल दिए हैं, जो स्टेट्स और रियासतें यूनाइटेड स्टेट्स जो डिसयूनाइटेड स्टेट्स बन जाएंगी, ये मुसलमानों को लॉन्ग टर्म में सूट करेगा। क्योंकि एक बहुत बड़ा हाथी जो चढ़ा हुआ था मुस्लिम दुनिया की तबाही मचा रहा था, अब उस हाथी के घर में आग लग गई है। एंड इन द लॉन्ग टर्म दिस विल सूट अस। अमेरिका डिसइंटीग्रेट होने की तरफ जा रहा है, जो ये डेमोक्रेसी एक फैशिज्म में कन्वर्ट हो गई है, ये इनटॉलरेंट फैशिस्ट रियासत बन गई है अमेरिका। और जितने मुसल्ला वो लोग हैं, हमारे ट्राइबल एरिया में इतने मुसल्ला नहीं है जितने अमेरिकन कौम मुसल्ला है। वो लोग तो राइट टू बेयर आर्म्स, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हर आदमी हथियार ले सकता, और 24 करोड़ अमेरिकन है तो वहां 80 करोड़ वेपन्स हैं, 80 करोड़ राइफलें हैं वहां पे, तो वो तो सख्त मुकाबला करेंगे। यानी वो तो उनको एक गन लॉबी और एंटी गन लॉबी और ब्लैक्स एंड लैटिनोज एंड मुस्लिम्स एंड वाइट सुप्रीमिस्ट, ये जो कॉन्फ्लिक्ट बिल्ड होने जा रहा है अमेरिका में, वो ये अल्लाह की तरफ से कि हर रियासत जो आपे से बाहर हो जाती है, जिसको इंपीरियल ओवरस्ट्रेच कहते हैं, जब एक रियासत फैलती जाती है, जब एक सूरज नहीं डूबता उसके ऊपर, तो एक वक्त आता है कि उसके बाद वो सुकड़ना और सिमटना शुरू करती है, जैसे ब्रिटिश एम्पायर के साथ हुआ, आखिर में सिर्फ जजीरा रह गया। अमेरिकन दुनिया में तबाही जरूर मचाएंगे, शॉर्ट टर्म में हमें बहुत नुकसान देंगे, ये बहुत ज्यादा नुकसान देंगे। जैसे हमने अर्ज किया ना कि ये इंडिया के साथ मिलकर फोकस इस वक्त इनका एंटी चाइना और एंटी पाकिस्तान है, और ये दोनों एक्सेस पे हमें बहुत चोट आएगी, क्योंकि हमारे पास रिस्पांस नहीं है, हमारे पास लीडरशिप नहीं है, हमारी फौजी क़यादत रिएक्टिव है, वो इंतजार कर रही है कि सेटल हो रही है, एक तो नई है सारी, और दूसरा वो इंतजार कर रही है क्योंकि गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है, मीडिया सपोर्ट नहीं है, जुडिशल सपोर्ट नहीं है। और इस सूरत हाल में दुनिया की बेहतरीन फौज भी हो तो वो रिस्पॉन्ड नहीं कर सकती उन थ्रेट्स को कि जो पूरे खित्ते से अब आपकी तरफ आ रहे हैं, जिस तरह लोग राशि उठा रहे हैं ना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद जाहिद हामिद साहब आपका। प्रोग्राम कैपिटल फ्रंट से जावेद इकबाल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।